السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ ناظرین کرام، آپ سب کا استقبال ہے صدائے حق یوٹیوب چینل پر۔ ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے نماز فجر کی پابندی کرنے والوں کے لیے 10 بشارتیں۔ ناظرین کرام، کلمہ توحید کے بعد دین اسلام میں تمام عبادتوں میں سب سے زیادہ جسے فضیلت حاصل ہے وہ نماز ہے۔ اس کی اہمیت اور علو مرتبت کو جاننے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ جن بنیادوں پر اسلام کی پوری عمارت کھڑی ہے اس کا ایک ستون اور کھمبا نماز ہے۔ یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ معراج کا تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر بلا کر نماز کا تحفہ آپ کو اور آپ کی امت کو عطا کیا تھا۔ تو یہ بڑی عظیم تحفہ ہے اور بڑی اہم عبادت ہے اللہ رب العالمین کی نگاہ میں، اور یہ ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی عبادت ہے۔ دنیا کی تمام برائیوں، گناہوں اور ہر قسم کے شر سے بچانے والی عبادت ہے اگر ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اے لوگو، نماز قائم کرو، بے شک نماز تمام فحش کاموں سے اور تمام منکر کاموں سے روکتی ہے۔ اگر ہم نماز پڑھیں گے دنیا بھر کے فحش کاموں سے، گندے کاموں سے، گندی باتوں سے، برائیوں سے، خرابیوں سے اور ہر قسم کے شر سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اور جو غلطیاں ہم سے سرزد ہو چکی ہیں وہ بھی اللہ رب العالمین ہمارے نامہ اعمال سے نماز کی پابندی کی وجہ سے مٹا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعہ فرمایا کہ میرے ساتھیوں، تمہارا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جس کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو، جس نہر میں وہ دن بھر میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، هل يبقى من درنه شيء؟ کیا اس کے جسم پر کوئی گندگی، کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بدن میں کوئی گندگی باقی نہیں رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی مثال ہے 5 نمازوں کے پابندی کی کہ اللہ تعالیٰ یمحو اللہ بہن الخطایا، ان 5 نمازوں کے ذریعہ اللہ رب العزت انسان کے گناہوں اور خطاؤں کو مٹاتا ہے۔ تمام نمازوں کی اپنی اپنی جگہ الگ فضیلت ہے، لیکن ان تمام نمازوں میں فجر کی نماز کو امتیازی مقام اور مرتبہ حاصل ہے، اور اس کی پابندی کرنے والوں کے لیے کئی ایک بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے۔ آئیے صرف 10 خوشخبریوں کا تذکرہ آپ کی خدمت میں کرتے ہیں۔ پہلی خوشخبری یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن اللہ رب العالمین مکمل روشنی کا انتظام کرے گا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، اندھیرے میں چل کر مسجد کی جانب آنے والوں کو خوشخبری سنائیے کہ قیامت کے دن ان کے لیے مکمل روشنی ہوگی، اللہ رب العالمین اس کے لیے مکمل روشنی کا انتظام کرے گا۔ آج اندھیرے میں چل کر جاتے ہیں، قیامت کے دن اس کے لیے نور ہی نور ہوگا۔ دوسری بشارت یہ ہے کہ جو فجر کی نماز کی پابندی کرتے ہیں اس کے لیے جنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صلی البردین دخل الجنہ، جو 2 ٹھنڈی نمازوں کو ادا کر لے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ 2 ٹھنڈی نمازوں سے مراد فجر اور عصر کی نماز ہے۔ اللہ اکبر، اگر ان نمازوں کی پابندی کرتے ہیں تو ہمارے اور آپ کے لیے جنت کا انعام ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ وہ انسان جہنم میں نہیں داخل ہو سکتا جو فجر اور عصر کی نماز کی پابندی کرتا ہو۔ یہ دوسری بشارت ہے۔ تیسری بشارت یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کا دیدار نصیب ہوگا جو فجر کی پابندی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قیامت کے دن ایمان والوں
والوں کو یہ بہت ہی بڑا انعام ملے گا کہ وہ اپنی انہی آنکھوں سے اللہ رب العزت کے ہستی اقدس کو دیکھیں گے، رب کا دیدار کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اما انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر لا تضامون فی رؤیتہ، کہ میرے ساتھیوں سنو، بے شک تم قیامت کے دن اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طریقے سے تم چاند کو دیکھتے ہو۔ اس چاند کو دیکھنے میں کوئی دقت نہیں ہو رہی ہے، ایسے ہی اللہ رب العالمین کو قیامت کے دن تم اتنی ہی آسانی کے ساتھ دیکھو گے، کوئی دقت نہیں ہوگی۔ اس لیے فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ اللہ تغلبوا علی صلاۃ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، اس لیے اگر تم کوتاہی سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو تو بچاتے ہوئے فجر اور عصر کی نماز کی پابندی کرو اور اپنے آپ کو کوتاہی سے بچا کر رب کے دیدار کا حقدار بناؤ۔ چوتھی بشارت یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے مسند احمد کی روایت ہے کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھ کر اپنی جائے نماز پر بیٹھے رہتا ہے تو فرشتے جب تک وہ اٹھ نہ جائے اس کے لیے یہی دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اللہ اس بندے کی مغفرت فرما، اللہ اس بندے پر اپنی رحمت کی برکھا برسا۔ تو یہ فرشتے ہمارے اور آپ کے لیے دعا کریں گے جب ہم فجر کی نماز پڑھ کر اسی جگہ پر بیٹھے رہیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، فرشتے ہماری مغفرت کے لیے دعائیں کریں گے۔ پانچویں خوشخبری یہ ہے کہ فجر کی نماز کی پابندی کرنے سے ہمیں اور آپ کو پوری رات تہجد پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر، عمل مختصر، کام تھوڑا لیکن نیکیاں بے شمار، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ، کہ جس شخص نے جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کی تو گویا اس نے آدھی رات تک نماز پڑھی، اور جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو گویا اس نے پوری رات ہی عبادت میں گزار دی، پوری رات ہی اس نے نماز پڑھی، تہجد کا اہتمام کیا۔ اللہ اکبر، پوری رات ہم سوئے ہوئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ فجر کی نماز کی پابندی کرنے کی وجہ سے اس پوری رات کو ہماری عبادت میں شامل کر دیتا ہے اور ہماری نیکیوں میں لکھ دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، فجر کی نماز کی خاص طور سے ہم اور آپ پابندی کریں۔ چھٹی بشارت یہ ہے کہ فجر کی نماز کی پابندی کرنے والا اللہ رب العالمین کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو صبح کی نماز پڑھ لے وہ اللہ کی حفاظت میں، اللہ کی ضمانت میں آ جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائے تو انشاءاللہ بڑے بڑے مصائب، مشکلات، پریشانی اور دنیا بھر کے بڑے بڑے جھمیلوں سے اس دن وہ انسان محفوظ رہے گا۔ جب اللہ رب العالمین کی خصوصی نظر عنایت ان پر ہوگی تو پھر دنیا کے نقصانات اس کو کچھ نہیں کر سکتی۔ ساتویں بشارت یہ ہے کہ فجر کی 2 رکعت سنت دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے، دنیا کی تمام دولتوں سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ فجر کی 2 رکعت سنتیں دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، یہ مختصر سی 2 رکعتیں اور اس کے مقابلے میں پوری دنیا کی نعمتیں، پوری دنیا کی دولتیں، پوری دنیا کے خزانے سب ایک پلڑے میں، اور دوسری جانب فجر کی 2 رکعت سنتیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تمام نعمتوں سے فجر کی یہ 2 رکعت بہتر ہیں، افضل ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اندازہ لگائیں، اگر فجر کی سنتوں کا یہ مقام ہے تو فجر کی فرض کی ادائیگی اگر ہم کر لیں گے تو ہمارا مقام کتنا بلند ہو جائے گا، کتنی نیکیاں ہم کما لیں گے۔ اس لیے ہم اور آپ اس جانب توجہ دیں اور سستی اور کاہلی سے بچائیں۔ 8ویں بشارت یہ ہے کہ ایسا انسان مکمل حج و عمرہ کا ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ بے شک فجر کی نماز ایک بہت بڑا ذریعہ اور وسیلہ ہے ہمارے اور آپ کے لیے عظیم اجر کے حاصل کیے جانے کا۔ وہ اجر اور بدلہ کیا ہے؟ سنن الترمذی کی روایت ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے، البتہ بعض اہل علم نے اس کی صحت پر کلام کیا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی الغداۃ فی جماعت ثم قام
کادا یذکر اللہ حتی تطلع الشمس، کہ جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور اپنی جگہ پر بیٹھے رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، اور سورج کے طلوع ہونے کے بعد اس نے 2 رکعت نماز ادا کر لی، تو اس شخص کو اجر کیا ملے گا، بدلہ کیا ملے گا؟ کحج و عمرۃ تامۃ تامۃ تامہ، اس کو مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر! کتنے ایسے لوگ ہیں جو مالی اعتبار سے مکہ اور مدینہ کی زیارت نہیں کر سکتے، حج کرنے کی استطاعت نہیں ہے۔ ہم اس ثواب اور نیکی کو تھوڑی سی محنت، صرف 1 گھنٹے کا تقریباً وقفہ ہے، اگر فجر کی پابندی کرتے ہیں اور اس کی پابندی کر لیتے ہیں تو حج جیسی عظیم نیکی ہم اور آپ چند گھنٹوں میں حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس نیکی کو بھی حاصل کرنے کی ہم اور آپ کوشش کریں۔ 9ویں بشارت یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے والوں کے لیے فرشتے گواہ بن جایا کرتے ہیں۔ ہم اور آپ جو بھی اعمال کرتے ہیں اس کے لیے فرشتے متعین ہیں، ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ کچھ فرشتے ہیں جو صبح سے لے کر فجر سے لے کر کے عصر تک رہتے ہیں، دوسری ڈیوٹی ہے عصر سے لے کر فجر تک، اور یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارے بارے میں اگر عبادت کرتے ہیں تو گواہی دیتے ہیں کہ تیرے بندوں کو عبادت کی حالت میں چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار ویجتمعون فی صلاۃ الفجر وصلاۃ العصر ثم یعرج الذین باتوا فیکم فیسألہم ربہم وہو اعلم بہم کیف ترکتم عبادی فیقولون ترکناہم وہم یصلون وآتیناہم وہم یصلون، کہ رات اور دن کے فرشتے ایک دوسرے کے آگے پیچھے آتے جاتے رہتے ہیں، ان کی باریاں بدلتی رہتی ہیں، اور وہ تمام کے تمام فرشتے فجر اور عصر کی نماز میں یکجا ہوتے ہیں، ایک جگہ اکٹھا ہوتے ہیں۔ پھر وہ فرشتے جنہوں نے ہمارے ساتھ رات گزاری تھی اور رات کے فرشتے تھے، وہ ہمارے اعمال کو لے کر رب کے پاس پہنچتے ہیں۔ اللہ سوال کرتا ہے، ان سے اپنے بندوں کے بارے میں پوچھتا ہے، جبکہ ان سے زیادہ اپنے بندوں کے حالات سے وہ اللہ واقف ہے، لیکن پھر بھی کہتا ہے کیف ترکتم عبادی، میرے فرشتوں بتاؤ میرے بندوں کو کس حال میں تم چھوڑ کر کے آئے ہو؟ وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ رب العالمین جب ہم وہاں سے آئے ہیں تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، تیری عبادت میں مصروف تھے، اور جب گئے تھے ہماری ڈیوٹی میں ہم تو اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ اکبر! ان گناہ گاروں کے لیے اگر فرشتے رب کے سامنے گواہی دیں کہ تیرے بندے تیری عبادت کر رہے تھے تو یقیناً ہمارے لیے بڑی سعادت اور خوش قسمتی کی بات ہے۔ 10ویں اور آخری خوشخبری یہ ہے کہ فجر کی نماز یا فجر کا وقت رزق میں برکت کا وقت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے برکت کی دعا کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے فجر کے وقت میں، صبح کے وقت میں تو برکت نازل فرما۔ تو اگر فجر کی نماز پڑھیں گے تو اس برکت کے وقت کو ہم اور آپ پالیں گے، اور اس کی برکتوں سے اپنے آپ کو فیضیاب کر لیں گے، اس کی برکتوں سے ہم اپنے دامن کو بھر لیں گے۔ تمام باتوں کا جو خلاصہ ہے میرے بھائیوں، جو شخص اپنی لذتوں کی قربانی دیتے ہیں، میٹھی نیند کو قربان کر کے اللہ کی عبادت کے لیے فجر کے وقت اٹھتے ہیں اور رب کی عبادت کرتے ہیں، یقیناً ان کے لیے یہ ساری بشارتیں ہیں، یہ خوشخبریاں ہیں اور رب کے انعامات ہیں، اور بڑے بدقسمت اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جو ان تمام بشارتوں کو، تمام خوشخبریوں کو سننے کے باوجود بھی فجر کے وقت سوئے رہتے ہیں اور نماز سے غافل رہتے ہیں۔ ان کے لیے بڑی ہی تباہی ہے، سخت وعید ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا تذکرہ ہوا اور کہا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سویا رہا، نماز کا وقت گزر گیا فجر کا، یہاں تک کہ اس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی اور صبح ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بال الشیطان فی اذنہ، شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا۔ اللہ اکبر! یہ وعید ہے اور اس پر ہمارا یقین ہے، اس کی کیفیت کیا ہے ہم دیکھتے تو نہیں ہیں، نظر تو نہیں آتا ہے، لیکن پھر بھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی ہے تو حقیقت ہے۔ اور ایک دوسری وعید صحیح بخاری کی ایک لمبی روایت ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ فجر کی نماز پڑھ کر صحابہ کرام سے پوچھتے کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہے تو بیان کرو، میں اس کی تعبیر بتاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول کے حساب سے ایک دن پھر آپ نے یہی بات کہی، کسی نے کوئی بات ذکر نہیں کی، آپ نے کہا آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے، یہ خواب دیکھا ہے، اور وہ خواب یہ ہے کہ 2 شخص میرے پاس آئے اور مجھے لے کر کے چلنے لگے، چلتے چلتے ہم نے جہنم میں ایک نظارہ دیکھا، وہ یہ تھا کہ ایک شخص ہے اور اس کے سر کو
پتھر سے کچلا جا رہا ہے، دوسرا شخص اس کے سرہانے کھڑا ہے، ایک بڑا سا چٹان لے کر، پتھر لے کر اس کے سر کو مارتا ہے اور اس کے سر کے چیتھڑے اڑ جاتے ہیں، پھر اس کے سر کو درست کر دیا جاتا ہے اور یہ پتھر لے کر کے مارتے رہتا ہے۔ پوچھا جب ہم نے تو بتایا گیا یہ وہ انسان ہے جو قرآن یاد کر کے بھول چکا ہے، قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے اور یہ بھول چکا ہے، اور یہ وہ انسان ہے جو ینام عن الصلاۃ المکتوبہ، فرض نماز کو چھوڑ کر سویا رہتا تھا۔ اس لیے یہ سزا، یہ مار، یہ پتھر کی مار اللہ رب العالمین کی جانب سے اس کو مل رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس وعید سے اپنے آپ کو بچائیں، اور فائدے کی غرض سے ہم دنیا کے ڈھیر سارے کاموں کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے، تو اگر فجر کی پابندی کرتے ہیں تو اتنے ڈھیر سارے فائدے ہیں۔ نیند کی قربانی دیجئے اور ان نعمتوں سے اپنے آپ کو مالا مال کیجئے۔ اس لیے فجر کی پابندی کریں تمام نمازوں کے ساتھ ساتھ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم تمام لوگوں کو تمام نمازوں کے ساتھ ساتھ نماز فجر کی بھی پابندی کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔